آج ہم ایک ایسے مضمون پر بات کرنے جا رہے ہیں جو دنیا بھر میں بحث کا مرکز بنا ہوا ہے، ہوموسیکسولیٹی۔ کیا یہ ایک فطری ہے، کیا یہ جینیاتی ہے، یا محض صرف ایک چوائس ہے؟ آج اس ویڈیو میں ہم سائنس، سماج اور سیاست کے تناظر میں اس مضمون کو بحث میں لائیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ ہم جنس پرستی، یعنی ایک ہی شخص کا اپنے جنس کے لوگوں کی طرف جنسی یا جذباتی کشش رکھنا، آج کل یہ ایک گرم ٹاپک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسان فطرت کا حصہ ہے، جیسے سبز آنکھوں کا ہونا۔ دوسرے اسے ایک نفسیاتی خرابی یا گناہ سمجھتے ہیں۔ لیکن سچ کیا ہے؟ آج ہم ڈاکٹر علیہ السلام کی کتاب دی ہڈن کاز آف ہوموسیکسولیٹی کے حوالے سے اس پر بات کریں گے، جو اس مضمون پر ایک گہرا تجزیہ پیش کرتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا واقعی سائنس نے ہمیں ہم جنس پرستی کی کوئی جینیاتی وجہ ڈھونڈ لی ہے، یا کہانی کچھ اور ہے؟ سب سے پہلے آئیں سائنس کی طرف دیکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جنس پرستی جینیاتی ہے، یعنی لوگ اسے لے کر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن کیا یہ سچ ہے؟ سائنسدانوں نے جڑواں بچوں پر کئی اسٹڈیز کیے ہیں۔ اگر ایک جڑواں ہم جنس پرست ہو تو دوسرا اس کے طرح ہونے کا امکان کتنا ہے؟ اسٹڈی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امکان صرف 20% ہے۔ اگر مکمل طور پر جینیاتی ہوتا تو یہ 100% ہونا چاہیے تھا۔ یعنی جینز اس کہانی کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے، نہ کہ پوری حقیقت۔ 1993 میں ڈین ہیمر نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ایک ہم جنس پرست جین ڈھونڈ لیا ہے، جو کروموسوم ایکس کے ساتھ XQ28 حصے میں ہے۔ لیکن 1999 میں جارج رائس نے اسے دوبارہ چیک کیا اور کہا کہ کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اسی طرح 2015 میں ایلن زینڈر نے بھی کوشش کی، لیکن وہ بھی کوئی مخصوص جین ثابت نہ کر سکے۔ سائنس کہتی ہے ابھی تک کوئی جین نہیں ملا۔ نیورو سائنس میں سائن لی وی نے 1991 میں کہا تھا کہ ہم جنسی پرستی مردوں کے دماغ کا ایک چھوٹا حصہ NAH3 ہوتا ہے، لیکن بعد میں ولیم بائن نے ثابت کیا کہ یہ فرق جینیاتی رجحان کی وجہ سے نہیں بلکہ بعد کے تجربات سے ہو سکتا ہے۔ خود لی وی نے بعد میں مان لیا تھا کہ انہوں نے کوئی جینیاتی وجہ نہیں ڈھونڈی۔ کچھ کہتے ہیں کہ پریگنینسی کے دوران ہارمونز ہم جنس پرستی کا باعث بنتے ہیں، لیکن انسانوں پر اس کی جانچ ممکن ہی نہیں، اور جانوروں پر کیے گئے اسٹڈیز اسے پوری طرح ثابت نہیں کر سکتے۔ جنسی خواہش کو تو بڑھاتے ہیں، لیکن یہ وہ اسے کس طرف لے جاتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اب اگر جینز اور ہارمون کی وجہ سے نہیں تو کیا ماحول اور سماج اسے متاثر کرتی ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ بچپن کے تجربات، خاندانی حالات یا میڈیا کا اثر ہم جنس پرستی کو بڑھا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ مشکل حالات سے گزرے یا میڈیا میں اس چیز کو نارمل دکھایا جائے تو وہ اس کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ فطرت صرف ماحول فراہم کرتی ہے، حتمی وجہ نہیں بنتے۔ اب نفسیات کی بات کرتے ہیں۔ کیا ہم جنس پرستی ایک چوائس ہے یا مجبوری؟ 1973 تک امریکن سائیکیٹرک ایسوسی ایشن اسے ذہنی بیماری سمجھتی تھی، لیکن بعد میں اسے ہٹا دیا گیا۔ کتاب میں سید احمد حسن کہتے ہیں کہ ہم جنس پرستی دراصل ایک نفسیاتی دھوکہ ہے۔ ان کے مطابق ہر انسان کے اندر ایک مرد اور عورت دونوں ہوتے ہیں، جو ان کے جین کے ابتدائی مرحلے میں موجود ہوتے ہیں۔ ہم جنس پرست وہ لوگ ہیں جو اس مردہ حصے کو نفسیاتی طور پر زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا جسم مکمل طور پر مرد یا عورت ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جانوروں میں بھی تو ہم جنس پرستی ہوتی ہے، تو یہ ایک فطری عمل ہے۔ لیکن کیا یہ دلیل درست ہے؟ ہاں، جانوروں میں یہ رویہ دیکھا گیا ہے، لیکن اکثر یہ تسلط سماجی بندھن کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ کسی جنسی رجحان کے طرح۔ کتاب کہتی ہے کہ انسان میں یہ ایک چوائس ہے، جبکہ جانوروں میں یہ فطرت کے خلاف نہیں، لہٰذا جانور اور انسانوں کا موازنہ درست نہیں۔ اب مذہب کا رخ کرتے ہیں۔ اسلام، عیسائیت اور یہودیت ہم جنس پرستی کو گناہ سمجھتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ نہ صرف مذہبی طور پر غلط ہے بلکہ فطرت کے خلاف بھی ہے۔ اگر انسان جینیاتی دباؤ کو رد کر سکتا ہے، جسے خود غرضی کے مقابلے میں احساس، تو ہم جنس پرستی کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا اسے بیماری کہنا درست ہے؟ اس پر بحث جاری ہے۔ اب سیاست اور معیشت کی بات کرتے ہیں۔ کیا سرمایہ داری اسے فروغ دے رہی ہے؟ کتاب کے مطابق آزاد منڈی کے نظام نے خاندانی ڈھانچے کو کمزور کیا ہے، جس سے ہمیں ہم جنس پرستی کے لیے زمین تیار ہوئی ہے۔ 2001 سے اب تک 30 سے زیادہ ممالکوں نے ہم جنس پرستی شادیوں کو قانونی حیثیت دی، اور یہ سب سرمایہ دار ملک ہیں۔ میڈیا بھی اسے بڑھاوا دے رہی ہے۔ مثال کے طور پر 2019 میں رامي ملک کو ویمن یونیورسٹی کے لیے آسکر ملا، جو ایک ہم جنس پرست کی کہانی۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ہم جنس پرستی کی کوئی جینیاتی ہارمونل وجہ ثابت نہیں ہوئی۔ سائنس کہتی ہے کہ زیادہ تر یہ ایک چوائس ہے، جو ماحول اور نفسیاتی مواد سے متاثر ہوتا ہے۔ سید احمد علیہ السلام کے مطابق یہ ایک فطرت کے خلاف عمل ہے، جسے انسان روک سکتا ہے۔ ہمیں انفرادی حقوق کا احترام کرنا چاہیے، لیکن سماجی اور اخلاقی حدودوں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ آئیں اس مضمون کو کھلے ذہن سے سوچیں اور سچائی کی تلاش جاری رکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔